بات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع، آج کی گفتگو یہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ کی حیثیت سے کیسے تھے، اپنی اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن کیسا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، ان کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے، آج انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ پہلی بات، موجودہ معاشرے میں ہمارا اولادوں کے ساتھ جو ریلیشن چل رہا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی سمجھنے کی بات یہ ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں نے کافی عرصہ پہلے ایک حدیث مبارکہ کی وضاحت میں کچھ جملے کہے تھے، قرب قیامت کی نشانیوں پہ تب ہم گفتگو کر رہے تھے، قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی، وہاں پہ ایک جملہ آیا تھا، ایک بات آئی تھی، میں نے بتلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتلائی کہ خادمہ لونڈی غلام اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام محدثین کرام نے کچھ باتیں لکھی، ائمہ کرام علماء کرام نے کچھ باتیں اس حوالے سے درج کی، ان میں سے ایک بات، ایک معنی، ایک مفہوم یہ ہے، اولاد کے لیے ماں باپ کی حیثیت خادم اور غلام سے زیادہ نہیں رہ جائے گی، ماں باپ صرف ان کے خدمت گزار بن کے رہ جائیں گے، ان کی دیکھ بھال کے لیے رہ جائیں گے، ان کی پرورش کے لیے رہ جائیں گے، ان کے وسائل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے رہ جائیں گے، بس اس کے علاوہ ماں باپ کا ریلیشن نہیں ہوگا اولاد سے۔ وہ ایسے ملازمی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، وہ ایسے غلام زندگی بسر کر رہے ہوں گے، ایسے خادم زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اس سے آگے کوئی ان کا عملی زندگی میں عمل دخل نہیں ہوگا۔ میں نے تب یہ وضاحت کی تھی، ہمارے ہاں موجودہ معاشرے میں یہ رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید باپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ صبح نکلے گھر سے، اولاد کو سوتا ہوا چھوڑ کے جائے، یا اولاد سکول و کالج میں ہے، ابا جی اس وقت سوئے ہوئے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی، ایسے ہی ہے، بولے ابا جی سوئے تھے، ماں نے بچوں کو اٹھایا اور سکول و کالج میں بھیج دیا، ابا جی کو ملاقات کا شرف نہیں ملا، ابا جی اٹھے، اپنی دکان کا رخ دارا، اپنے دفتر کا رخ دارا، اپنی فیکٹری کا رخ کیا، وہ کیا، اولاد کے پاس بیٹھنے کا، اولاد سے گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا ابا جی کو ٹائم نہیں ملا، معذرت کے ساتھ۔ یہ مجھ سمیت آپ سمیت ہر میں سے ہر گھر کی کہانی بنتی جا رہی ہے، اولاد گھر میں واپس پلٹی، ابا جی ابھی گھر واپس نہیں آئے، اولاد کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی، انتظار کرتے رہے، ابا جی اپنے کاروبار میں مشغول ہے، کاروبار سے نکلے، فراغت ملی تو دوستوں کے ساتھ کار میں پہلے ٹائم سیٹنگ تھی، یار وہاں پہ آج بیٹھنا، آج اس گلی میں، آج اس شبارے میں، آج اس کیفے پہ، عجیب عجیب ڈرامے، عجیب عجیب بھونک مارے، آج وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، آج اس چوک میں بیٹھتے ہیں، آج اس چوراہے میں بیٹھتے ہیں، آج یہاں پہ جانا ہے، آج وہاں پہ، خوشگپیوں میں مصروف۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بڑے بڑے دیندار گھرانوں کی یہ کہانیاں جو آج بھی میں بھی آپ کے ساتھ اسی معاشرے کے اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابا جی کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ گھر جائے، جا کے اولاد کو ٹائم دے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو بات ملتی ہے، مجھے کل ایک دوست نے یہاں سے سیالکوٹ سے کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، آپ کی احادیث سے عشاء کے بعد جاگنے کا تصور ملتا ہے؟ میں نے بتلایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنے اس کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں ایک کنڈیشن ہے، ایک صورت ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ جو بندہ مشغول ہے، ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سمجھنے سمجھانے کی بات، دن بھر کی روٹین خوشگپیوں میں، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ الگ الگ بات چیت میں مصروف ہے، مشغول ہے، یہاں بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں میں باہر جا کے بیٹھنا، سڑکوں کے چکر بنا، دماغ کام نہیں کرتا، سمجھ نہیں آ رہی، سوچ نہیں آ رہی، ٹینشن پڑ گئی ہے، ویسے ہی موسم اچھا لگا، حالات اچھے لگ رہے ہیں، ویسے ہی فلاں میری گاڑی نکالی ہے، سڑکوں پہ
گاڑی گھما رہا ہے، بھائی نے گاڑی میں تم کو بائک پہ گھوم رہا ہے، نہیں سمجھ آئی، نہیں مسائل کو پیدل ہی سڑک پہ چل رہی ہے اور چکر وغیرہ کر رہا ہے، اور آپ کے لیے ٹائم نہیں، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ پسندیدہ عمل نہیں تھا۔ ابا جی گھر واپس پڑھنے، اولاد تھک کر کو سو چکی ہے، ان کو ابا جی کا چہرہ پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اور یہ روٹین پورے ہفتہ بھر کی، یہ روٹین پورے مہینہ کی، یہی روٹین پورے سال، شام و نظر ملاقات ہو جائے تو ہو جائے، مگر نہ ابا جی کے پاس نہ ٹائم ہے نہ اولاد کے پاس ٹائم ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ابا جی ان کے روٹین صرف اتنی ہی ہے کہ اولاد کے لیے صبح شام صرف ملازمہ کی طرح خدمت گزار بنی ہوئی ہے، بچے کا ٹفن تیار ہو رہا ہے، کپڑے پریس ہو رہی ہے، اسکول اٹھایا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، اور بس ماں نے یہ سمجھ رکھا کہ یہی میری ذمہ داری، اور وہ ذکر کرے کہ وہ بڑے آنسو بہائے گی معاملت کے ساتھ، اور ایک تصویر بعد میں کھپ جاتی ہے، صبح کو لے تو شام تک نال کھپ جاتی ہے، میں نے مرضی نہیں ہے، میری تو زندگی ہے ہی صرف ہے یہ معاملے کے نہیں، یہ زندگی نہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں، یہ زندگی کا حالت نہیں۔ اما ابا کو اما ابا اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ آپ صرف ایک غلام کی زندگی گزارے، خادم کی زندگی گزارے، ایک خدمت گزار کی زندگی گزارے، روپے پیسے کی مشین بن کے اپنے آپ کو یہ سمجھے گا نہیں، ان کے لیے وقت نکال لیں، ان کے پاس بیٹھے، ان کو سمجھائیں، سکھلائیں، بتلائیں، پڑھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ خطبہ جمعہ کے شروع میں تھا، یہ حکم دیا گیا اپنی اولاد کے پاس بیٹھ کر ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کی تعلیم کرو، ان کو تربیت دو، ان کو سکھلاؤ، پڑھاؤ، سمجھاؤ، بتلاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کی پوچھ گچھ ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے کل پوچھا جانا ہے، یہ نہیں پوچھا جانا اولاد کے لیے کتنا کمایا تھا، مرنے لگے تھے تو کتنی گاڑیاں ان کے نام ٹرانسفر کر کے آئے تھے، کون کون سی کوٹھی ان کے نام لگی تھی، کتنے بنگلے لے کے کہیں ہے تذکرہ؟ بولے کسی عالم سے سنا ہو کہ پوچھا جائے گا کہ اولاد کے لیے کتنی جائیداد چھوڑ کے گئے تھے، کتنی پراپرٹیاں بنا کے گئے، کس حال میں، کس کاروبار میں، کس فیلڈ میں ان کو لگا کے نہیں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، سوال ہی یہ ہوگا ان کو جنت کی راہ پہ چھوڑ کے آئے تھے یا جہنم کا ایک بننے کے لیے چھوڑ کے آئے تھے؟ ان کی تربیت کیا کر کے آئے تھے؟ ان کو سکھلا کے کیا آئے تھے؟ ان کو پڑھا کے کیا آئے تھے؟ کیا تعلیم دی تھی؟ کیا بتلایا تھا؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ پہلی چیز، پہلی بات، پہلا کام، اللہ کے لیے اولاد کے لیے وقت نکالنے۔ اور بڑی دفعہ یہ گزارش بیٹھا کریں ان میں، ان کے ساتھ معاملات کو ڈسکس کیا کریں، ان کے ساتھ باتوں کو شیئر کیا کریں، ان کی سنا کریں، ان کو سنایا کریں، ان کے مسائل کو سنا کریں، سمجھا کریں، سیکھا کریں، پوچھا کریں، پتہ لگایا کریں کیا ان کے ذہنوں میں چل رہا ہے، کیا ان کے دماغوں میں چل رہا ہے، کیا باتیں وہ سوچتے ہیں، کن لوگ سے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ ریلیشن ہے، کن کے ساتھ معاملے ہیں، ان کی کیا فکر ہے، ان کی کیا پروموشن ہے، ان کی کیا اپروچ ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی میں اللہ کی قسم ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، ان کو بیگانوں کے لیے نہ چھوڑ دیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے گھرانوں میں، بڑے بڑے ادب و تمیز والے گھرانوں میں، بڑے بڑے اچھے گھرانوں میں یہ معاملہ دیکھنے اور سننے میں ملتا ہے۔ اور آج بیچاری سیکھنے کے لیے اس کے پاس یوٹیوب ہے، اس کے پاس فیس بک ہے، اس کے پاس ٹویٹر ہے، اس کے پاس انسٹاگرام ہے، اور وہاں سے پڑھتے سنتے سیکھتے سمجھتے فلاں مسئلہ اس طرح، فلاں کام اس طرح، فلاں معاملہ اس طرح۔ ابا جی ان کو بتلانے کے لیے حاضر نہیں، ابا جی ان کو بتلانے سکھلانے کے لیے موجود نہیں، وہ ان چیزوں سے سیکھ رہے ہیں، وہ ان چیزوں سے پڑھ رہے ہیں، وہ ان چیزوں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ بچہ بولا گانا لگتا ہے، جو اس کے سامنے کیا جائے، بولا جائے، کہا جائے، وہ وہی سیکھتا ہے۔ ہمارے پاس وہ گزر گیا وقت جب 2-3 سال کے بچوں کو کلمے پڑھائی سے پڑھائے جاتے، اب تو گانے اور پوئمز اور ٹونز اور فلان اور ڈکان اور کارٹون ان کے ہاتھوں میں تھما کے مانے، بڑا سکون ہوتا ہے۔ تو چھوٹا کے دیا بھی آ گو، تو چھوٹا کا کیا میرے کہہ میری جان چھڑی، یہ میں اللہ ہے میں لے رہا ہے، یہ پہلا جان چھڑانے کے لیے کیا تھا، جس ذمہ داری نے میں جان چھڑوانے کے لیے دی گئی تھی۔ یہ موبائل کی مسئلہ تھی، موبائل کی پیدا ہوتی نہیں، اولاد ہے تمہاری، تم نے وقت دینا، اللہ کے لیے ان کو سیکھنا
सिखाएं समझाएं, करेंगे साहब इंशाअल्लाह, वादा होगा इंशाअल्लाह। पहली बात, अपनी औलाद को वक्त दे, इनके पास बैठे, को तालीम दे, इनको सिखाएं समझाएं। दूसरी बात, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में जो मिलती है, कुरान और हदीस से जो बात साबित हो रहा है, हज़रत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद से शदीद मोहब्बत रखते थे और उस मोहब्बत का इजहार करते थे। ये बड़ा जरूरी, बड़ा संजीदा और बड़ा कीमती मसला है। हज़रत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और वाज़ेह हदीस मुबारक, मारूफ हदीस, आपने बेशुमार मरतबा शायद सुनी हो, ना सुनी हो आज सुन ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। बात इसका मतलब माना मफ़हूम, ये मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल का टुकड़ा। असल जुमला यही बनता है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जिसने मेरी बेटी को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान पे बैठा जनाब हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्द मोहब्बत से, जज्बात से उनके पेशानी को या गाल को चूमा। पास से अबू बकर अकरम बिन हाबिस रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बच्चों से लाड प्यार कर रहे हैं, आप बच्चे को चूम रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 10 बेटे हैं, मैंने आज तक किसी का चेहरा नहीं चूमा, मैं नहीं चूमता। एक फासला, एक डिस्टेंस, शर्म याद आनी चाहिए, सोच और फिक्र अलग होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए, रोब होना चाहिए, ये सारी बातें मैं भी वजाहत करता हूँ इसकी। सल्लल्लाहु कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह यरहम ला युरहम, जो बंदा रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। किसके हवाले से कहा गया? औलाद के हवाले से। बात क्या कर रहे हैं? मैंने आज तक अपने किसी बेटे को नहीं चूमा। सल्लल्लाहु कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से इरशाद फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। सल्लल्लाहु कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाह ये मेरे जो नवासे हैं, इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फअहिब्बहुमा, अल्लाह तू भी दोनों से मोहब्बत कर, वअहिब्ब अन युहिब्बुहुमा, अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता है रब तू भी उनसे मोहब्बत कर। ये सारी बातें क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बतलाया था आप लोगों को शायद गुज़िश्ता 10 महीनों से पहले जुम्मे में बात हुई थी। सल्लल्लाहु कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मस्जिद में तशरीफ लाए, तो छोटे होने की वजह से उनके कदमों में उनके कपड़े फंस रहे थे, चोगा पहना हुआ था तो पाँव में अटक रहा था और पाँव लड़खड़ा रहे थे। सल्लल्लाहु कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़ा था और मिंबर से उतर के जाकर अपने नवासे को उठा के लेके आए और सीने से लगा कर गोद में उठा कर जुम्मा पर आया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज पढ़ रहे थे तो नवाज साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सवाल हुआ, जब तक उतरा नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये क्या है सारी बातें, ये क्या है सारे मामला? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का तालीम है। अपनी औलाद से मोहब्बत भाड़े के दिन में होती है कि नहीं होती? औलाद से मोहब्बत सारे करते हैं, औलाद से प्यार उल्फत सब होता है, लेकिन उसका इजहार होना चाहिए। अल्लाह की कसम, ये बड़ा गहरा जुमला है, बड़ी गहरी बात है। अपनी औलाद के साथ मोहब्बत उल्फत उसका इजहार जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, बाकायदा इजहार कर रहे हैं, चेहरा चूम के इजहार कर रहे हैं, बदला के इजहार कर रहे हैं, अल्फाज के साथ इजहार कर, यहाँ तक कह रहे हैं जिसने मेरी बेटी को नाराज किया वो मुझे नाराज करेगा। इसकी रजा में यानी मेरी रजा है, इसकी खुशी में मेरी खुशी, इसके गम में मेरा गम है। ये समझा रहे हैं, सिखला रहे हैं। मकसद क्या है? और आपको ये चीज बार करवानी चाहिए, तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं, हमारे दिल में तुम्हारे लिए उल्फत मौजूद है, मोहब्बत मौजूद है। अल्लाह की कसम बहुत बड़ा आदमी है हमारे माशरे का। और आज से आप बातचीत करके देखें, अमूमन बच्चे
ماں باپ سے شاک نظر آتے ہیں. ماں باپ کے متعلق یہ جملے کہتے ہیں ابا جی نے کبھی پیار ہی نہیں کیا, ان کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے, ان کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے, وہ تو مجھ سے محبت ہی نہیں رکھتے, وہ مجھ سے تعلق ہی نہیں رکھتے. اما کے دل میں پتہ نہیں میرے لیے کتنی نفرت بنی, ہر وقت ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی ہے, ہر وقت اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. میں آج اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا راستے میں, بات چیت اسی موضوع پہ چل رہے تھے, میں سمجھا رہا تھا ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے مخلص انسان میں کوئی ہو سکتا ہے؟ بولے کوئی ذات انسانوں میں ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے مخلص نہیں ہو سکتی. اظہار کیوں نہیں کرتے, بتلاتے کیوں نہیں, سمجھاتے کیوں نہیں, سکھلاتے کیوں نہیں؟ آپ کبھی کی طرح معذرت کے ساتھ دن رات کوشش تو کر رہے ہیں, دن رات تو کر اس کو بٹھا کے سمجھائے, اس کو بتلائے پترا یہ جو ابا لوگوں سے گالیاں کھاتا ہے یہ تیرے لیے کھاتا ہے, اپنے لیے دو وقت کی روٹی کمانا مشکل نہیں ہوتا, اپنے لیے زندگی کو آرام و آسائش میں گزارنا مشکل نہیں ہوتا. پترا یہ تمہارے لیے ساری محنتیں ہیں, یہ تمہارے ساتھ محبت ہے, یہ تمہارے ساتھ الفت ہے جس کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں. اب میں کیوں نہیں بتلاتی, اب میں کیوں نہیں سمجھاتی؟ پتر صبح سے شام تک جو ورکنگ کر رہی ہوں نتیجہ تم لوگ ہو. ہمارے یہاں ہے ہی نہیں رواج, ہمارے یہاں نتیجہ یہ نہیں کرتا اولاد جب بڑی ہوتی ہے, جوان ہوتی ہے, ان کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہوتی ہے, اما کو ہم سے لگاؤ ہی کوئی نہیں, ابا جی تو ہم سے کہا وہ ہم کو دو میں تو مطلب پیوریاں نہیں سر پھونک دیا, ہر مجھے چار چپال. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے ذہن میں یہ کنسپٹ بن چکے, ابا جی تو ہر وقت پتا نہیں وہ بڑی بہترین شخصیت اور بڑے اسی اما پر آ رہی ہوتی ہے سکھا غلط کیا کر لیا, ابا جی کو نہ پتہ لگنے دینا, ان کو نہ خبر ہو, بڑا ڈانٹے گے. ٹھیک ہے آپ نے روب رکھا آپ نے, لیکن محبت کا اثر کہاں پہ کیا ہے؟ ماں یہ کیوں نہیں دکھا کے بڑھاتی پتر تیرا باپ تیرے لیے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے, تیرے لیے کیا کچھ کر رہا ہے, تیرے لیے کتنی ضرورت ہے. ابا دکھا کے بیٹے کو ماں کے مطابق کیوں نہیں سمجھاتا؟ مطلب تیری ماں کی تیرے لیے بڑی قربانی ہے, تیری ماں تجھ سے بڑی امید رکھتی ہے, تیرے لیے کیسے کیسے چونچ لے تیرے دیتی اور کیا کچھ تیرے لیے کر. نتیجہ یہ نکلے گا کل اولاد جوان ہوگی, ان کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت ہوگی, عقیدت ہوگی, احترام ہوگا, سمجھیں گے, جانیں گے, علم رکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن نہیں, ہمارے مخالف نہیں, ہمارے ساتھ نفرت اور بغض رکھنے والے بھی دلوں میں محبت رکھنا. کریں گے اظہار آج کے بعد, حاضر آگے بعد اچھا اللہ کے لیے اپنی اولادوں سے محبت کا اظہار کریں. اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو مجھے اور آپ کو کرتے ہوئے کون سی شرم ہے؟ یہ ڈسٹینس رکھنا, یہ لوگوں کے لیے کو چھوڑ دینا, یہ نفرتوں کے حوالے کو کر, یہ کوئی دین نہیں, یہ کوئی اسلام نہیں. پیار کریں, گلے لگائیں, چومے چاٹے, اظہار کریں, لفظوں میں اظہار کریں, لوگوں کے سامنے اظہار کریں, سنائیں, سب کو سنائیں, لوگوں کو سنائیں, بتلائیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اپنی اولاد کے حوالے سے لوگوں میں اظہار کریں. مجھے اپنے بیٹے سے شدید محبت ہے, مجھے اپنی بیٹی سے شدید محبت ہے, جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا, جو اس کو راضی رکھے گا وہ مجھے. یہ سنت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت بھی رکھے اور محبت کا اظہار بھی کرے. یہ لازمی بات, ضروری ترین بات. دوسری بات, تیسری بات, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے, اولاد کی تعلیم کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اللہ سے, ان کو تعلیم دے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کو جمع کیا, ان کو مخاطب کیا, اپنے چچا کے بیٹوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنی پھپھی کو, الفاظ جو احادیث میں ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, ان کو سمجھایا, جملہ کہا, اے ملو, اے ملو, اپنے اعمال کے ذریعے اپنے نفسوں کو خریدو. انا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی معاملے کا جواب دے نہیں بن سکتا, تمہارے ساتھ کسی معاملے میں تعاون نہیں کر سکتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, مخاطب کیا, الفاظ مل گئے دو روایتیں. ایک روایت, یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, مخاطب کیا, فرمایا سائلنی من مال شیعہ, میرے مال کے حوالے سے, اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلونی من مال شیعہ, میرے مال کے حوالے سے جو مانگتی ہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار, جو سوال کرنا ہے تم کر لو, میں تمہاری مراد پوری کر دیتا ہوں. میرے پاس جو مال ہے, میرے پاس جو موجود ہے, اس میں سے جو چاہیے سلونی کرو سوال, میں تمہارے سوال کو پورا کرتا ہوں. لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا, فاطمہ تم بھی ذہن میں رکھو اللہ کے ہاں میں تمہارے معاملات کے حوالے سے کسی معاملے کا جواب دے نہیں پا سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کل قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں چکائے گی. ابا جی میں یہ نہیں کہہ سکے کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے, آپ اس کے سزا معاذ اللہ سے معاذ اللہ مجھے دے دے, نہیں ایسے نہیں ہوگا. اولاد کو نہیں کہا جائے گا کہ اولاد اٹھ کے کہ نہیں ابا جی کے گناہ میں اپنے سر پہ لیتا ہوں, تو آپ میرے ابا جی کو نہیں, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, ہر ایک نے اپنے اعمال کے مطابق سزا و جزا بھگتنی ہے, اپنے اعمال کا جواب. یہی تربیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کی فرما رہے ہیں. دو روایتیں ہوگی, اے بنی یا فاطمہ, فاطمہ عمل کرو, عمل کرو, اپنے اعمال میں تمہیں جنت میں جانا ہے, اپنے اعمال میں تمہیں جنت میں جانا ہے. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ اس معاملے میں تعاون نہیں کر پاؤں گا, تمہارے اس کام نہیں آتا. یہ ذہن سے یہ خیال, یہ گمان نکال دو کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ کے محبوب ہے, پیارے, تو شاید مجھے بھی سفارش کر کے میرے اعمال کے بغیر چل, یہ کیوں ہے سارے معاملے. توجہ میں آپ کی دوسری طرف کروانا چاہتا ہوں. یہ وہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے کان میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا, وہ مسکرانے لگی تھی. پھر ایک جملہ کہا, وہ رونے لگی. پہلے رونے کا تذکرہ, پھر مسکرانے کا. تو بعد میں ازواج مطہرات نے پوچھا تھا کیا بتلایا تھا, ہمارے موضوع کے حوالے سے بات. تو کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ پہلے جملے میں اپنی وفات کا, اپنے جانے کا ذکر کیا. میں وہ سن کر رونے لگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دلجوئی کے لیے فرمایا تھا فاطمہ تم میرے ساتھ پہلے ملو گی اور جنت میں تم خواتین کی سردار ہوگی. اللہ رب العالمین جنت میں تمہیں خواتین کی سردار کہتے ہیں. یہ سننے مسکرا, یہ وہی جن کو جنت کی بشارت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے, لیکن ذہن میں یہ شاعرہ نہیں چھوڑا, ذہن میں یہ گمان نہیں چھوڑا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیشن کی بیس پہ میں جنت میں نہیں. اے بنی یا فاطمہ, عمل کرو, اعمال کی طرف. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کو تعلیم دے رہے, تربیت کر رہے, تو اعمال کے حوالے سے سکھلا رہے, پڑھا رہے, سمجھا رہے. اتر یہ ڈھونگنے ذہنوں میں پال لے, یہ میں بتلاؤ, یہ خیال اور وسوسے نہیں ذہنوں میں رکھ دے فلاں بچا لے گا, فلاں سرکار بچا لے گی, فلاں بھی صاحب دامن چھڑا لیں گے, فلاں حضرت بچا لیں گے, وہ ہو ہی جائیں گے, گزر ہی جائیں گے, گزارا ہو جائے گا, دیکھا جائے گا. نہیں, اپنے اولاد کی تربیت خود کرے, اور کوئی خود پڑھائے, سمجھائے, سکھلائے. اعمال کا بدلے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا وہاں کسی نے کسی کے کام نہیں آتا. اپنے اولاد کو تعلیم دے, تربیت دے, جنت اور جہنم کے حوالے سے ان کے سامنے راہیں رکھے, ان کو بتلائیں کہ تمہارے اعمال کا فیصلے ہو گئے ہیں. جس طرح کا کردار اپناؤ گا ویسے تمہارے ساتھ سلوک ہوگا. ابا جی نے وہاں پہ کام نہیں ہونا, دنیا میں لڑ چلے لیں گے تمہارے لیے, دنیا میں تمہارے کام آ جائیں گے, دنیا میں تمہاری سفارشیں, وہاں رب کے حضور سفارشیں نہیں چلنی, وہاں بدلے نہیں چکائے, وہاں اپنے اعمال ہی ہونے. یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, اور اسی تعلیم کا نتیجہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ الفاظ ہے حدیث کے, میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں, وصیت کے الفاظ, میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں, اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا, تمہاری کوئی صبح و شام اس سے خالی نہیں ہونی چاہیے. ابھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ سیکھو, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ حدیث کے الفاظ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ صبح و شام لازماً یہ دعا پڑھا کرو,
लाज़िमन इस दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल रखो। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ अस्लिह ली शानी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। अल्लाह मैं आप ही से मदद मांगती हूँ। या हय्यु या कय्यूम, मैं जिंदा रहने वाले, कायम रहने वाले, बिरहमतिका अस्तगीज़, आपकी रहमत का सवाल करती हूँ। अस्लिह ली शानी कुल्लह, मेरे सारे मामला की इस्लाह कर दे, मेरा कोई मामला गलत न रहने पाए। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, मेरे नफ्स को एक पलक झपकने के बराबर भी मेरे जिस्म को मेरे नफ्स के हवाले ना करना, मेरी जान को मेरे नफ्स के हवाले ना, ख्वाहिशात की पैरवी ना करूं मैं अपने नफ्स के पीछे। ये तालीम है जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को बिठाते हैं, जनाब हसन रजी अल्लाह तआला को हाथ में हाथ पकड़ा और दुआ सिखला रहे हैं, बेटा पढ़ो अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत वाफिनी फीमन आफैत वतवल्लनी फीमन तवल्लैत वबारिक ली फीमा आतैत। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखला रहे हैं। कौन सी दुआ है? बोले मित्रों की दुआ, दुआ करो। हमारे यहाँ बूढ़े बापू को नहीं आती, पता है कितनी उम्र थी उनकी? जानते हैं कितने साल के थे? जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला ने रवायात में तस्करा मिलता है 5 से 6 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? बोले सारे 5 से 6 साल के। और ये दुआ जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखला रहे हैं। उनको ये पढ़ा, बेटा ये पढ़ो, ये सीखो। मित्रों में ये दुआ पढ़ा करो। हमारे यहाँ बड़े बूढ़ों को नहीं करते, हम अपनी औलाद को सिखला रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। कहा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास खातिम नहीं, गुलाम नहीं। और हदीस में तज़किरा मिलता है, अपने हाथ दिखलाए जिनके ऊपर छाले पड़ चुके थे। जिस्म के हवाले से बतलाया कि मशकीज़ें उठा के मेरे कंधे पर निशान पड़ चुके हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इल्म हुआ आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, आपके पास कुछ खादिम आए हैं, तो मुझे भी उनमें से कुछ इनायत करें। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने भी असहाब सुबह से फारिग होना है, पहले मैं उनके खिदमत गुजारों का बंदोबस्त करूँ, फिर तुम्हारे लिए कुछ देखता हूँ। घर वापस लौट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके उनके घर चले जाके क्या 2 रवायात मिलती हैं, 2 अल्फाज मिलते हैं। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको मुखातिब किया और कहा, अली फातिमा से पूछो जो इसने सवाल किया इसको वो चाहिए या मैं उससे बेहतर चीज सिखला दूं। जुमला समझ में आ रहा है? जो इसने सवाल किया वो इसको दे दूं या उससे बेहतर चीज अदा करूं। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला हज़रत फातिमा से कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर चीज का सवाल करो, जो हमारा सवाल है वो हल्का हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा अच्छे की बात, वो जो ज्यादा अच्छा वो दे दे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जब रात सोने के लिए बिस्तर पे आया करो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। कि जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। हज़रात मोहतरम, क्या हम अपनी औलाद को ये दुआएं और वजीफे और अज़कार सिखला रहे हैं? हमारे पास इतना वक्त है, सोचे गौर फिक्र करें। यहाँ पे सफेद बालों वाले बुजुर्ग अफराद मौजूद है, बड़ी बड़ी उम्र वाले नौजवान मौजूद है। हम में से सारे है हमारी औलाद के लिए ऐसी तरबियत और ऐसा एहतमाम है, उनको कहीं पे किसी जगह पे किसी मौके पे बिठा के कोई दुआ हमने सिखला, कभी तालीम दी हो, कभी समझाया हो, सिखलाया, उनके दीन के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से, उनको दुआएं सिखलाने, पढ़ाने, समझाने, जिंदगी गुजारने की तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, खातिमा मांग रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इससे बेहतर तरीका ये है कि तुम ये जिक्र अस्कार कर लिया, पर ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा अच्छा है। कोई एहतमाम नहीं। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, रात का वक्त हुआ, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हम दोनों को जगाया, मुझे जनाब फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनको उठाया, कहा उठो, उठ के नमाज अदा करो। तहज्जुद की नमाज थी, सुबह नमाज। जनाब अली रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, हम सोए रहे, हमारे कमरे में हलचल नहीं हुई, उठने का, वुजू करने का, कुछ शोर वगैरह ना हुआ। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में मशगूल हो गए, फरागत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ये उठे नहीं, ये जागे नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आए
ملتے ہیں. اٹھو, اٹھ کے اپنے حضور نماز کو ادا کرو, تہجد کی نماز کو. کہتے پھر اٹھو اور ہم نے نماز کو ادا کیا. تعلیم کیا ہے, سبق کیا ہے؟ فرض نماز ہے تہجد کی. بولے مشکل ترین نماز, رات سو کے اٹھنا, اٹھ کے بیدار ہو کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا, وضو کرنا. ہمارے لیے تو جاننا مصیبت ہے نا, ویسے جانتے ہیں رات پر وہ خیر ہے, لیکن نماز کے لیے اٹھنا, اوہ یہ تو بڑا مشکل معاملہ. ہم تو جاگتے ہوئے, اٹھے ہوئے, چلتے پھرتے نماز ادا کرنے والے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پہ اٹھا رہے, اٹھو علی, اٹھو فاطمہ, اٹھو, اٹھ کے نماز پڑھو, نفلی نماز. اس کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام ہوگا, هو انفسکم اہلیکم نارا, اپنے اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے کوشش و کاوش ہو رہی ہے. خیر مانے کرو میں یہ رواج, اپنی اولاد کی تربیت ہم کر رہے ہیں, ان کو نمازوں کے نوافل تو بڑی دور کی بات ہے نا. ہمارا فرائض کے حوالے سے نماز کی کتنی پوچھ گچھ ہے, کتنا سوال جواب ہے. آج وعدہ کریں گے انشاءاللہ پریزنٹیشن, اولاد کی پوچھ گچھ کریں گے نمازوں کے حوالے سے, پوچھا کریں آپ کی تعلیم میں شامل. اولاد کے لیے لازم ہے ماں باپ کا یہ سوال کر, نماز پڑھیے کریں, ترغیب دلانا, فرائض کی نوافل کی. یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. آخری بات مگر میرا مکمل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند ابو یعلا میں حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے, میں ایک دن گھر میں رو رہی تھی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے دیکھا تو پوچھا, عائشہ کیا ہوا ہے, کیا معاملہ, کیوں رو رہی ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ ماں جی کہتی ہے, میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی فاطمہ آئی تھی, انہوں نے آ کے مجھ سے بات چیت ہوئی, سخت گفتگو کی ہے, سخت کلام ہوا ہے, انہوں نے مجھے کچھ باتیں کہی ہیں جو میرے لیے تکلیف کا باعث بنی ہے, میں ان باتوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں. یہ مسئلہ بڑا کریٹیکل ہے, توجہ کے ساتھ. ماں جی کہنے لگی, ابھی بیٹی آئی تھی فاطمہ, میری بات چیت ہوئی, گفتگو ذرا سخت ہوئی, انہوں نے کچھ باتیں ایسی کہی ہیں, کچھ جملے ایسے کہے جو میرے لیے تکلیف کا باعث بنے, اور ان باتوں کی وجہ سے رو رہی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا, پیغام بھیجا. آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, فاطمہ تم نے ایسے اپنی ماں کو کہا؟ جی کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاطمہ کیا تم پسند نہیں کرتی جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہو, تم بھی اس سے محبت کرو؟ کہا جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم اس سے نفرت نہیں کرو گی جس سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہو؟ کہا جی بالکل. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاطمہ تمہاری ماں عائشہ سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں, تو تمہارے لیے بھی لازم ہے ان کے ساتھ محبت کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً کہنے لگی, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے بعد میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جو ماں جی کے لیے اذیت کا باعث ہوگا, تکلیف کا باعث ہوگا. میں بات کی گہرائی میں جاؤں, ان کا ریلیشن کیا تھا بتائیں؟ ماں جی کا اور حضرت فاطمہ کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ ماں بیٹی کا, سگی, بول لیں کیا تھا پھر رشتہ؟ سوتیلی تھی. یہ سگی ماں نہیں تھی, سوتیلی ماں. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا رویہ, ابا جی دوسری شادی کر لے, چاہے وہ پہلی اماں کے فوت ہونے کے بعد کرے, اس کے ساتھ وہ سلام کرا لینا, وہ بھی طوفان. ابا جی وہ دیکھو ہوتے چاہتے تو دوسری ماں مسلط کرا لے, دوسری بھی, یہ تو گالی بن چکا ہے نا, دوسری ماں کے ساتھ اس نے چلو ہے ہمارے معاشرے میں رواج, ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ کی قسم سمجھنے والی دو باتیں. پہلی بات, سگی ماں نہیں, سوتیلی ماں. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھلا رہے, کچھ باتیں ایسی کہی, کچھ جملے ایسے کہے جو تکلیف کا بات. فرمایا نہیں, بولا لیا, تلقین کی, تعلیم دی, اور اقرار کیا آج کے بعد کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں جو ماں جی کے لیے اذیت کا باعث ہو. ایک بات. دوسری بات, باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹی کو تعلیم دی, اتر ایسے جملے نہیں کہنے جو ماں کے لیے بولے, ماں کے لیے تکلیف کا باعث ہو, ماں کی دل آزاری کا سبب بنے.
ماں کے لیے پریشانی کا سبب ہے. باپ بیٹی کو تعلیم دے رہا ہے اور الفاظ کیا ہو رہے ہیں؟ بیٹا میں تمہاری ماں سے محبت کرتا ہوں لہذا تم پہ لازم ہے اپنی ماں سے محبت کرو. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. اماں لے کے بیٹھی ہے تو بیٹے اور بیٹی کے کام پر ہو جا رہے ہیں تو ہم تو پتہ ہی نہیں پڑا کہ انہوں نے میرے کو کی کچھ کیتا ہے. چل رہا ہے معاشرے میں کہ نہیں بولے تو ہم کو پتہ ہی نہیں. میں جس طرح تھوڑے پیوں نے گزارے کیتے میں نے جو زندگی کاٹی یہ تو ہے ہی ایسا, یہ تو ہے ہی ایسا, یہ تو ہے ہی برا, یہ تو ہے ہی جمتا. پتہ نہیں کہاں سے میرا پلے پڑ گیا, پتہ نہیں کہاں سے میرا ہوتا ہے گھروں میں کہ نہیں. ابا لے کے بیٹھے گا تو ماں کی برائیاں شروع. بچے ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, بدتہذیبی کا سلوک روا رکھ رہے ہیں, بے عزتی کر رہے ہیں, بے ادبی کر رہے ہیں. ابا جی کو پرواہ نہیں, چل میرے لوگ میں ٹھیک رہے جو کر دے ماں وہ سنبھال لیا کر, میرے تک نہ پہنچایا گا, مینوں نہ سنایا گا. آپ کر رہے کیوں آپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کا طریقہ. ماں نے شکایت کی, بیٹی نے بے ادبی کی ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا سکھلایا, معذرت کروائی اور وعدہ لیا کہ آئندہ ایسے ناراض نہیں کروں گی. ہے ہمارے گھروں میں یہ طریقہ, اللہ کے لیے ان کو اپنائیں. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے, باپ ماں کے حوالے سے اولاد کو سمجھائے اور سکھلائے کہ اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے, پیار اور محبت کر رہی ہے. ماں باپ کے حوالے سے اولاد کی تربیت کرے کہ باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرنا اچھا رویہ رکھے. یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ماں اور باپ کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.